بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ شب برات کی رات جو کہ بہت ہی عظمتوں اور فضیلتوں والی ہے، اس رات میں مسلمان جاگ کر بہت ساری نفلی عبادت کرتے ہیں۔ جہاں بہت ساری نفلی عبادت کرتے ہیں وہاں اس رات میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، جن کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر بہت ہی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے چچا، کیا میں تجھے کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں تیرے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں روزانہ ان نوافل کو پڑھنے کی طاقت نہ رکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ نہیں سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر مہینے میں بھی 1 مرتبہ پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر سال میں بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو 1 مرتبہ تو ان نوافل کو اپنی عمر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے پڑھنے سے اللہ تعالی آپ کے اگلے پچھلے جان بوجھ کر یا انجانے میں پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ آج میں آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ ملائیں گے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پھر پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پھر پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھ جائیں گے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر ان تسبیحات کو پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ اور سورہ ملائیں گے۔ پھر 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جائیں گے۔ پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھ جائیں گے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر ان تسبیحات کو پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر ان تسبیحات کو پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے تو 10 مرتبہ پھر ان تسبیحات کو پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ جائیں گے۔ اس طریقے سے 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں اسی طریقے سے ان تسبیحات کو پڑھنی ہے۔ پھر التحیات پڑھیں گے۔ اس کے بعد درود شریف اور دعا معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ گویا کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہم نے تسبیح پڑھی ہے، اور وہ اس طرح کے ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تو یہ 25 ہو گیا، اور رکوع میں 10 مرتبہ تو 35 ہو گیا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ تو 45 ہو گیا۔
پھر سجدے میں پہلے سجدے میں 10 مرتبہ تو 55 ہو گیا، پھر پہلے سجدے سے جب اٹھیں گے تو 10 مرتبہ تو یہ 65 ہو گیا، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ تو اس طریقے سے 75 مرتبہ ہو گیا، یعنی ٹوٹل ہر رکعت میں 75 مرتبہ، تو ٹوٹل یہ 300 مرتبہ ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان نوافل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔